میں بس ادب گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب میسم صاحب گورے گاؤں والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو ممبئی والے تشریف لا رہے ہیں۔ میسم بھائی ولایت کے ممبر پر استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی، ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، دشمنوں نے ڈھا دیا تھا فاطمہ کا غم کدا، دشمنوں نے ڈھا دیا تھا فاطمہ کا غم کدا، اجڑی اجڑی اور بے سایہ ہے تربت آج بھی، ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی، باپ کے ماتم سے کل امت نے روکا تھا تمہیں، باپ کے ماتم سے کل امت نے روکا تھا تمہیں، روکتی ہے ماتم سرور سے امت آج بھی، ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی، ہے تیری تسبیح سے باقی نمازوں کا وقار، ہے تیری تسبیح سے باقی نمازوں کا وقار، ساری دنیا پر ہے یہ روشن حقیقت آج بھی، ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی، باپ کا شوہر کا غم اور 11 بیٹوں کا الم، باپ کا شوہر کا غم اور 11 بیٹوں کا الم، چین زہرا کو نہیں ہے زیر تربت آج بھی، ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی، سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی، ذرہ نا چیز کو
خورشید تم نے کر دیا، ذرہ نا چیز کو خورشید تم نے کر دیا، جس کی ہی نسبت سے ہے میسم کی شہرت آج بھی ہم مناتے ہیں ہمیں خاتون جنت آج بھی سن کے رو دیتا ہے دل، ان کی مصیبت آج بھی۔ پر محمد والے محمد بہت سے بلند سلوات۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ونجابتهم وخطابتهم وطهارتهم وسخاوتهم وشجاعتهم ورسالتهم وإمامتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات کی جائیں آپ حضرات کی خدمت میں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ایثار حسین ابن انصار حسین، مرحومہ و مغفورہ کاظمہ بی بی بنت ارشاد حسین، مرحومہ و مغفورہ عباسی بیگم بنت ایثار حسین، مرحومہ و مغفورہ شہناز بیگم بنت ایثار حسین اور جمیع مرحومین مومنات کی ارواح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ محمد الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مل کے بابا سے بولیں صلوات عدداران مظلوم سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد، بسیار بے شمار بے بہا اللہ کی سپاس گزاری کے بعد صلوات و درود اس شہزادی عالم پر کہ جس کے نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے لوح قلم میں، ہمارے قلب عقیدت میں اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ یہ بی بی صدیقہ طاہرہ کا کرم ہے، ان کی مہربانی، ان کا تصدق ہے، اور یہ پھر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش ادا پر بلا کے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمارے
کشکول قلب میں اشک ازا جیسی دولت مقرر فرما دی. یہ اس کا بہت بڑا احسان. اور کہاں بی بی اور کہاں ہماری زبان، کہاں ہماری حیثیت کہ جس کے سامنے رحمت للعالمین اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہو، اس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے ایک تزلزل وجود میں ہو رہا ہے. مگر محبت کا ایک تقاضا ہے جو اجر رسالت کے عنوان پر منبر ولایت پر آنے کے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑی میں تھوڑی ادا تو کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے پتا ہو کہ محمد کو زخمی حالت میں چھوڑ کے پہاڑ پر جانے والا کون ہے اور محمد کی نگہبانی کرنے والا کون ہے. مل کے صلوات پڑھیے محمد حیدری. عزیزو، اس ذات کا ذکر میں 4 مصروں سے کر رہا ہوں اور اپنا ہی خون جگر ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ اس ذات تک اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، یا اس کو جلی سمجھے، یا اس کو نبی سمجھے، یا اس کو علی سمجھے. خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سبحان اللہ تو بولیے. اس ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یا جلی سمجھے، یا نبی سمجھے، یا علی سمجھے، اور کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا، اور اس ذات تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب تک علی کا سہارا نہ لے لیا جائے. بھائی اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے قرآن کے علم کے سفر میں مین ڈور پہ علی کو رکھ دیا ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ. مولا فرما رہے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے. تو قرآن کا سفر اگر کوئی کرنا چاہے تو علی جیسے دروازے کو چھوڑ کے نہیں کر سکتا. جب تک علی سے ملاقات نہ ہو انسان شیطان کا سفر تو کر سکتا ہے مگر قرآن کا. میں کچھ کہہ گیا، صلوات تو پڑھیے محمد والے. آپ غور فرما رہے ہیں جی، انسان رحمان کا سفر نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے حضور بھی دیکھ رہے تھے جب اللہ نے 30 پاروں کے مین ڈور پہ میرے علی کو رکھ دیا ہے تو میرے جیسے صحف محمدیت تک پہنچنے کے لیے کوئی کیسے ایسے نان اسٹاپ چلا آئے گا. حضور نے بھی لکھ کے مین ڈور پر لگا دیا، انا مدینۃ العلم وعلی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سلام. اب آپ دیکھیں کہ جب جلی تک کوئی نہیں، جلی تک بغیر علی کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، جب نبی تک کوئی بغیر علی کے نہیں پہنچ سکتا، تو وہ ذات جو خیر و نساء العالمین ہے، وہ ذات جو مرکزی شخصیت میں ہے، وہ ذات کے جس کے لیے خود اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد اگر زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد میں آپ کو بھی نہ پیدا کرتا، علی آپ کو بھی نہ پیدا کرتا. یہ اتنی عظمت والی ذات ہے. کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل جو ہم پہ فرض تھا. اب تک وہ فرض باقی ہے. اور ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے؟ ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے. ابھی تو 11. اب میں 4 مصرے سے بات کو شروع کر رہا ہوں. حضور اس ذات تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ اپنے کو موڑنا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے. کوشش یہ کرنا ہے ہمیں کہ شاید حضرت سلمان فارسی کے تلووں کی خاک تک ہم پہنچ جائیں. اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو دہلیز سیدہ تک پہنچنے میں کوئی تاخیر
نہیں ہوگی. تو اسی لیے بھیا بہت سنبھل کے آپ بھی سنیے گا اور بہت سنبھل کے میں بھی سنا رہا ہوں. سنبھل سنبھل کے سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے. ہاں کیونکہ سونے کا نام مجلس نہیں ہے, بیدار رہنے کا نام تو نہیں بولتے رہیے جی, بیدار رہنے کا نام مجلس ہے, سونے کا نام مجلس نہیں ہے. بولو یہ ہے کہ عورت پر سونا یہاں جائز ہے اور مرد پر سونا یہاں جائز نہیں. سونا گولڈ کی بات کر رہا ہوں, اب دل پہ نہ لیجیے گا. صلوات تو بڑھیے بھائی محمد وال. بھائی دعاؤں کی دستکاری ہے آپ حضرات کی پاکیزہ بارگاہ میں. ملاحظہ فرمائیں کہ میں 4 منٹ عرض کر رہا ہوں. حیدر بھائی, ساجد بھائی, دیکھیں میرے بزرگ مولانا صاحب آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ سنبھل سنبھل کے زباں کو چلا رہا ہوں. نبیر بھائی, شکیل بھائی, سنبھل سنبھل کے, انجو بھائی, سنبھل سنبھل کے زباں کو چلا رہا ہوں میں, کہ جیسے طفل کو آگے بڑھا رہا ہوں میں. سنبھل سنبھل کے زباں کو چلا رہا ہوں میں, کہ جیسے طفل کو آگے بڑھا رہا ہوں میں. اور بڑی ہی سخت ہے ذکر بطول کی منزل, وسیلہ ناد علی کو بنا رہا ہوں. وسیلہ ناد علی کو بنا رہا ہوں کون سمجھے کہ یہ زہرا کون ہے خدا کی قسم, جس پر فرشتے ناز کریں وہ زہرا, جس پر جلی ناز کرے وہ زہرا, جس پر نبی افتخار کرے وہ زہرا, جس پر علی غرور کرے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, ارے جملہ سنیے. اللہ کے غرور کو, نبیر بھائی, اللہ کے غرور کو علی کہتے ہیں. جملہ سنبھالیے, اللہ کے غرور کو علی کہتے ہیں اور علی کے غرور کو فاطمہ کہتے ہیں. کتنی عظمت والی ہے یہ ذات خدا کی قسم. جی غرور فاطمہ غرور ہے, علی کا غرور ہے فاطمہ. آپ سمجھیں کون سمجھے کہ زہرا کیا ہے. اب لفظوں کی صنعیت اور لفظوں کا حسن اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر ادھر ادھر والا تھوڑی سمجھ سکتا ہے. یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو دہلیز سیدہ سے وابستہ ہو. اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کون زہرا, جس کی دہلیز عصمت, جس کی دہلیز عصمت افق طلوع شمس ولایت ہو, اس کو زہرا کہتے ہیں. جس کی دہلیز عصمت افق طلوع شمس ولایت ہو, اس کو زہرا کہتے ہیں. شاید سروں سے اونچا ہو گیا جملہ, اس کو زہرا کہتے ہیں. جی صاحب, زمین سے طلوع ہو وہ بشر ہوتا ہے, دہلیز سیدہ سے جو طلوع ہو اسے ولایت کہتے ہیں. جس کی دہلیز عصمت سے طلوع افق طلوع شمس ولایت ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جس کی دہلیز عصمت کا دروازہ صحن توحید میں کھلے. نہیں اور آرام سے, آرام سے, جب سوچتے چلے جاؤ گے کھڑے ہوتے چلے جاؤ گے. ابھی دھیرے دھیرے آپ کو مزہ آنے لگے گا. کیا میں نے کہا, کیا ایک جملے میں 1 گھنٹے کی مجلس ہے. جی بڑا اشتیاق تھا لوگوں کو کہ ہمارا بھی دروازہ کھلا رہے, ہمارا بھی دروازہ کھلا رہے, ہمارا بھی دروازہ کھلا رہے, ہمارا بھی دروازہ کھلا رہے. تو حضور نے اللہ جیسے حضور نے, اللہ بھی تو حضور ہے نا. ہائے ہائے, اگر کوئی غائب اسے مانے تو کافر. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں جلی ہے مسجد النبوی میں صاحب
جب معاملہ ذرا گڑبڑ ہونے لگا تو قدرت نے وحی کی حضور کو کہ حضور یہ جو دو تین جو دروازے کھلے ہیں نا، بند کرو ان کو، بند کرو۔ حضور نے دروازے جو ہے بند کروا دیے۔ کیوں بند کروائے؟ کیونکہ نجاست اگر پائی جائے تو شریعت کا قانون ہے کہ اس کو مسجد میں داخل، اچھا میرے بھائی خیریت ہے، اللہ آپ بھائی بیٹھو بیٹھو، بسم اللہ بسم اللہ، ادھر ہی بیٹھ جائیے، جگہ ہے نا۔ تم بیٹھو یہیں بیٹھو، محمد والے محمد صلوات۔ تمہاری طرف سے آج میں نے پڑھ دیا ہے، صلوات پڑھیے محمد۔ ابھی تو یہ جو ابھی جملہ آپ کی خدمت میں نے پڑھا، نجاست کا امکان اگر ہو اور جن سے ہو ان کو مسجد میں آنے نہیں دینا چاہیے، ہے نا۔ دیکھو ایک رول ہے اسلام کا، ایک رول ہے، اور اس کے اس بات کے لیے، اس کے دلیل کے، اس کے پروف کے لیے ایک ذات کا ذکر کرنا بھی اس وقت ضروری ہو گیا ہے، جن کو آپ نے سنا ہوگا، محقق اردبیلی، احمد اردبیلی، کائنات مرجعیت کی سب سے عظیم شخصیت، کائنات مرجعیت کی سب سے عظیم شخصیت، جن کو احمد اردبیلی کہا جاتا ہے۔ یہ احمد اردبیلی وہ ہیں جب نجف سے چلنے لگے کربلا کی طرف، سواری پہ جا رہے تھے، ایک مسافر ملا، اس نے کہا مجھے بھی بٹھا لو، تو یہ بہت بھولے بھالے تھے، ان کا معاملہ یا جلی پہ ہوتا تھا، یا نبی پہ ہوتا تھا، یا علی پہ ہوتا تھا۔ غور کیجئے، ایک صاحب ملے، ہمیں بٹھا لیجئے، انہوں نے کہا آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ پیچھے بیٹھنے والے نے پوچھا کہ صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کی، کیونکہ عالم مسافرت میں پورا شجرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، عالم مسافرت میں پورا حسب و نسب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کدھر سے کون شامی آ جائے یا کوئی کوفی آ جائے تو 2 منٹ میں لوٹ کے وہ تو اتر جائے گا۔ صلوات تو بڑھیے بھائی محمد، ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی وجہ ہوئی کہ صاحب ایک عالم دین اپنے پونا میں رہتے ہیں، مومن پورے میں، مولانا احسن کاظمی صاحب کولکاتہ جا رہے ہیں، بتا رہا ہوں بھیا خبردار رہو، مجلس خبردار ہونے کا نام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہاں یہاں بیداریاں پیدا کی مجلس میں بیداری ملتی ہے، مجلس میں انسان حرملا سے حر بنتا ہے، حرملا سے حر بنتا ہے، آپ غور فرمائیں۔ جی تو صاحب وہ جا رہے تھے کولکاتہ عشرہ پڑھنے کے لیے، مولانا احسن کاظمی صاحب، ڈاکٹر احسن کاظمی بہت خاص عظیم ہے، دوست آسان ہے، اور صاحب ایک صاحب قریب آئے، انہوں نے بھائی آپ کا طرز عمل تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اب یہ بھی تھوڑا بہہ گئے، انہوں نے کہا بھائی ذرا بسکٹ کھا لیجیے، انہوں نے سوچا کھا لو بسکٹ، اب جو بسکٹ انہوں نے کھایا تو صاحب جو سوٹ کیس تھا 2-4 ہزار روپے بھی تھے، اور جا رہے تھے عشرہ پڑھنے، اگر پڑھ کے آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، بھیا صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر، یار اتنا پڑھتے، مولا قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں حضور جی، اور جا رہے تھے، اور صاحب وہ یہ بسکٹ جو کھا لیا تو، اور کولکاتہ قریب ہی اسٹیشن رہ گیا تھا، اور وہ لوگ 10-15-20 لوگ کار سے سب لوگ مولانا صاحب کو ریسیو کرنے آئے اسٹیشن پہ، اما جو کوچ بتایا تھا انہوں نے، اما پورا چھان مارا، کوچ کہیں مل ہی نہیں رہے، اما جب وہ بے ہوش ہو گئے نا تو سیٹ کے نیچے سے کھسکا دیا، سوٹ کے ذریعے سب چلے گئے، اور پھر انڈر ویئر، صلوات تو پڑھیے محمد والا، پورا حال آپ دیکھیں، یہ ہے یہ کوڈ ورڈ میں مومنین، اگر کچھ یاد نہ رہے تو یہ ماہر جعفری کا ولایت کے منبر سے بولا ہوا جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ میرا نہیں ہے۔ اب آپ سنیے، یہ جو میں منزل آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر نے پوچھا آپ کا حضور نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا خاکسار کو احمد کہتے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ خاکسار کو؟ بولے احمد، احمد تو اردبیل میں بہت مشہور ہے،
ارے بھائی قدردانوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم قدردانوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں میں. پیچھے مسافر نے جی لقمہ دیتے ہوئے کہا احمد کیوں اتنا کٹا پٹا نام لے رہا ہوں؟ احمد تو ایک آفتاب ہے ایران کا، احمد تو اردبیل کا سورج ہے، احمد تو اردبیلی ہے، اس کو محقق اردبیلی بھی کہتے ہیں. جملہ سنیے گا. اب تو یہ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ بولے یار میں ہوگا، میں نے بہرحال کوئی ایسا خاص اس کا کوئی خاص اتنا اسٹیٹس مضبوط نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہو. انہوں نے سوچا کیا پتا کہیں سوجا وجا نہ بھکو دے، کہیں معاملہ نہ ہو جائے. پھر بھی توجہ انہوں نے جب کہتے نہیں غفلت میں جواب دیا، جو آپ بیان کریں اتنا تو وہ خاص نہیں ہے. جملہ سنیے. اب پیچھے بیٹھے مسافر نے جواب دیا کہ اگر وہ خاص نہ ہوتا تو اس کی سواری کے پیچھے زمانے کا امام بیٹھا نہ ہوتا. اللہ اکبر اللہ، صلوات پڑھیے محمد. زمانے کا امام بیٹھا. اللہ اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ کو، سب کو پروردگار خوشحال رکھے. آپ دیکھیں یہی احمد اردبیلی ہے. درس دے رہے ہیں مسجد میں اور صاحب ایک پاگل آیا، جو درس پا رہے تھے ان سے کہا نکال کے باہر پھینکو. پاگل کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا. خواب میں سوئے مولا علی آئے، احمد تم نے ایک پاگل کو مسجد سے نکال دیا. اچھا چلو خیر کوئی بات نہیں، کل آئے تو مسجد سے نہ نکالنا. جملہ سنیے. 3 دن ہو گئے اور تینوں دن احمد اردبیلی نے پاگل کو مسجد سے نکال دیا. جملہ سنے خدا کی قسم. چوتھی شب میں علی آئے. واقعات اولانی میں کٹ کر رہا ہوں المقصد گوڈ اینڈ شارٹ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں جی. چوتھی شب میں علی آئے، میں بار بار روکتا چلا جا رہا ہوں اور تم احمد اردبیلی اس پاگل کو مسجد سے نکال رہے ہو. ارے اب جو جوش ادھر سے بڑھا تو اب ہوش ادھر سے بڑھا. کیا سنا آپ نے؟ جوش ادھر سے بڑھا تو ہوش ادھر سے بڑھا کہ مولا میں تیرے خواب کو مانوں یا تیرے آئے ہوئے حدیث کو مانوں، اقوال کو مانوں. کہ بظاہر کتابوں میں تو میں نے اقوال یہی پڑھے ہیں کہ پاگل کو مسجد میں، مجنون کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ سجدگاہ کب توڑ دے جی اور تسبیح کا پھوڑ دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. جملہ سنے جی. استدلال جو قائم کیا ہے خواب میں کہ مولا میں تیری حدیثوں پر یقین کروں یا تیرے خواب پر یقین کروں. مولا آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اسی وقت خواب میں احمد اردبیلی کو سینے سے لگایا اور لگا کے پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ میں نے آج سے تمہارا لقب احمد اردبیلی کے علاوہ محقق اردبیلی رکھ دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد. آپ وہ فرما رہے تو حضور بات آ گئی تھی یہاں تک، میں عرض کر دیا آپ کی خدمت میں جی حضور، یہاں تک گزارش کر دیا میں نے. اور کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ صاحب کچھ لوگوں کے دروازے جب بند کیے گئے تو وہ امکان پایا جا رہا تھا نجاست کا، اسی لیے اللہ نے جن دروازوں میں نجاست کا امکان تھا وہ دروازے بند کروا دیے، اور جو دروازہ معصوم تھا آئے ہائے ہائے ہائے. اب دیکھو کتنا میں 2 لمحے پڑھنا پڑ گئے صرف ایک جملے کی خاطر. جس کی دہلیز عصمت کا دروازہ صحن توحید میں کھلتا ہو، اس ذات بے نظیر کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. آپ سوچئے زہرا کون؟ زہرا کون؟ زہرا اللہ کے اس ملک عظیم کی ملکہ ہے جہاں جبرائیل بھی نامحرم نظر آتا ہے.
اب اگر تشریح نہ کروں، اگر تھوڑی سی توضیح نہ کروں تو بات تشنئے تفسیر رہ جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زہرا اللہ کے اس ملک کے، اس کہہ رہا ہوں میں، اس نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے نا. زہرا اللہ کے اس ملک عظیم کی ملکہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جبرائیل بھی نامحرم نظر آتا ہے. اگر نامحرم نہ نظر آتا تو ہاتھوں کو جوڑ کے عاجزی کا اظہار نہ کرتا. سرکار حسن کی منزل ہوتی تو بڑھتے، علی کی منزل ہوتی تو بڑھتے، حسین کی منزل ہوتی تو بڑھتے، کیونکہ حضور یہ سیدہ کی منزل شروع ہو رہی ہے. اگر آگے بڑھے تو پروپال جل جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد پروپال جل جائیں گے. پروپال جل جائیں گے. کتنا اہتمام قدرت نے، کتنا اہتمام اس ذات کے لیے کیا. ہم نے تاریخ میں یہاں تک کہ پڑھا ہے اتنا کسی ہادی کے لیے اہتمام نہیں ہے جتنا اس ہادیہ کے. ہادیہ ہادی میل اور ہادیہ فیمیل، آپ سمجھ رہے ہیں؟ معصوم میل اور معصومہ صدیق میل. دیکھو نام کا صدیق ہونا اور ہے اور کام کا صدیق ہونا اور ہے. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو دوسرے کی بیساکھی پر چلے وہ صدیق اور ہوتا ہے، جس کی بیساکھی پر رسالت چلے وہ علی جیسا صدیق ہے. اللہ کیا عظمت ہے، خدا کی قسم کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اب اتنا وقت بھی نہیں، بہرحال کچھ لمحے اور کچھ معاملات علیہ السلام آ جائیں گے. ہاں بھائی ادھر بڑھ جاؤ، ماشاء اللہ ابھی ادھر جگہ اگر تھوڑا ادھر بڑھ جاؤ، تھوڑا بڑھ جاؤ. جم نہیں رہا کیا؟ ٹائم کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عزیزو آیت کا ترجمہ دو تین باتیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں تاکہ اجر رسالت ادا ہو سکے. اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو. قل کا مطلب ہوتا ہے امر، امر کا مطلب حکم. جیسے غدیر میں بھی اللہ نے امر دیا تھا، حکم دیا تھا نا. کیا کہا تھا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، حبیب اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. بھیا یہ دو حکم ہمیں نظر آتے ہیں. ایک حکم اللہ کی طرف سے علی کے لیے ہے، مطلب علی کے سلسلے میں نبی کو ہے، اور ایک حکم نبی کو سیدہ کے سلسلے میں ہے. بھائی غور کریں شاید کہ منزل پہنچ سکے. غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو جب نبی بغیر پہنچائے ہوئے کامیاب نہ ہو تو امت بغیر مانے کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی سوال ہے، بھائی جب نبی کامیاب نہیں ہو سکتا بغیر پہنچائے ہوئے تو کوئی امتی بغیر اقرار ولایت علی کیے ہوئے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں. اسی طریقے سے قل لا اسألکم میں فعل امر ہے، نبی کو حکم ہے. جسے تاہا یاسین کہہ رہا ہے اسی زبان سے اللہ حکم دے رہا ہے، حبیب پہنچا دو، یہ میرا حکم ہے، امت تک پہنچا دو، میری طرف سے حکم ہے، امت تک پہنچا دو. اگر نبی نہ پہنچائیں تو مقصد میں کامیاب نہیں ہے. تو بھائی زہرا کی محبت بھی تو پہنچائی جا رہی ہے، مودت.
ہم کیا چاہتے ہیں؟ زہرا کی مودت چاہتے ہیں۔ تو اگر نبی نہ پہنچائے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، تو اگر امت زہرا کو نہ مانے تو کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچئے۔ پہلے اجر رسالت کی ادائیگی کا مسئلہ بھی بہت نازک مسئلہ ہے، محبت کا معاملہ الگ ہے، مودت کا معاملہ الگ ہے۔ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی، ایک رومال آپ نے ہمیں دے دیا، محبت ہو گئی۔ یہاں رومالوں پہ محبت نہیں ہوتی ہے، یہاں مودت رومال نہیں بانٹتی، مودت جنت بانٹتی ہے۔ آپ غور کریں۔ جی جی، اسی لیے اللہ نے اسی لیے سیدہ کی مودت مانگ، کیونکہ بہت امت میں بڑے ناٹک ہو چکے تھے، اور اللہ یہ منظر دیکھتا رہا، کوئی احد میں بھاگ رہا ہے تو کوئی خیبر میں بھاگ رہا ہے، ارے اتنے مسائل کھڑے ہو چکے تھے، اور کوئی کہہ رہا ہے میں نبی والا، کوئی کہہ رہا میں علی والا، کوئی کہہ رہا میں نبی والا، کوئی کہہ رہا میں علی والا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اب میزان قائم کیے دیتا ہوں، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے رہ جائے گا۔ اسی لیے آخر میں حضور کیا آخری لمحے حیات میں کہا حضور بس اب جا رہے ہو، جانے سے پہلے بھی اب یہ معاملہ کر کے جائیے، قُل لا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربیٰ۔ جی اللہ کہہ رہا ہے حبیب کہہ دو میری طرف سے کہ تمہارا یہ جاہو حشم دولت ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں قربا کی مودت چاہیے، کیونکہ محبت میں تو میزان پہ تم صحیح اتر نہ پائے۔ جی تو اب مودت لینی ہے، جو سیدہ کے دروازے پہ ملے وہی جنت جائے گا، وہ کہیں اور ملے۔ صلوات تو بڑھیے محمد۔ نعرہ مار دیا کرو تھوڑا، نعرہ حیدری۔ ارے ہم نے کوئی نہیں مانا اللہ محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ حضور وقت اتنا نہیں ہے، سویرے تک بھی اگر پڑھا جائے تو بھی اس کے منزل آغاز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سمجھیں، یہ ذات وہ ذات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 30 پاروں کا قرآن اللہ نے نبی کے پیچھے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کیا ہے میرے حبیب، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، یوں ہی بیڑا اٹھایا ہے آپ نے بہت بڑا، کہیں ابو لہب سے لڑے ہو تم، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہیں ابو جہل سے لڑے، کہیں ابو لہب سے لڑے، کہیں فلاں سے لڑے، کہیں فلاں سے لڑے، اب لڑائی کرتے کرتے تمہاری بھی عمر ہو گئی، وہ میرے حبیب اب گھبراؤ نہیں، تم جہاں جاؤ گے قرآن وہاں بھیجوں گا۔ ارے بھائی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے زحمت نہیں دی، جبکہ توراۃ و زبور اور بھی کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کیے، موسیٰ کو کہیں بلایا، عیسیٰ کو کہیں بلایا، لیکن آخری پیغمبر کو اتنا اللہ نے وزندار بنا کے بھیجا، اتنا وزندار بنا کے بھیجا کہ پھر کہیں جانے کی زحمت نہیں دی اللہ نے فرمایا تم سجدے میں ہوگے تو سجدے والی آیت تمہارے پاس ہم بھیجیں گے، تقریر میں ہوگے تو تقریر والی آیت تمہارے پاس بھیجیں گے، تم قیام میں ہوگے تو قیام والی آیت، سبحان اللہ، قیام والی آیت تمہارے پاس بھیجیں گے، تم مسجد میں ہوگے تو مسجد میں آیت آئے گی، گھر میں ہوگے تو گھر میں آیت آئے گی، سفر میں ہو بولتے رہیے تھوڑا، سفر میں آیت آئے گی، حضر میں ہوگے تو حضر میں آیت آئے گی، مکے میں ہوگے تو مکے میں آیت آئے گی، مدینے میں ہوگے تو مدینے میں آئے، ہجرت میں ہوگے تو ہجرت میں سمجھ رہے، جہاں رہو گے وہاں آیت آئے گی۔ حبیب یہ میرا نظام بن چکا ہے، لیکن 2 ایسے موقع آنے والے ہیں کہ جہاں تم اگر نہیں آؤ گے تو ہم راضی نہیں ہوں گے۔ ایک سیدہ کو لینے کے لیے تمہیں عرش پہ آنا پڑے گا، اور علی کو کعبے میں لینے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ حبیب، ہم 2 زحمتیں آپ کو ضرور دیں گے، 2 زحمتیں ضرور دیں گے، اسی لیے 13 انوار
آدم سے صلب بعد صلبین اللہ نے بھیج دیے، لیکن نور سیدہ کو اللہ نے عرش کی مسجد اقصی میں چھپا کے رکھ دیا تھا۔ تو کوئی کہتا ہے یہ معراج روحانی، ارے صاحب اگر آپ سیدھے منہ سمجھ نہیں سکتے تو نبی کی جوتیوں کے ذریعے ہی سمجھ لیجئے کہ جوتیاں روح نہیں پہنتی۔ کیا ہوا، ٹھنڈا ہو گیا؟ جوتیاں روح نہیں پہنتی، جوتیاں جسم پہنتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ واہ 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 واہ، محمد والے محمد صلوات۔ اگر سیدھے منہ نہیں سمجھ سکتے تو جوتیاں روح نہیں پہنتی، اور یہ کلیئر ہے، تاریخ میں کلیئر ہے کہ اللہ نے فرمایا ادنو منی، آئے میرے حبیب اور قریب آؤ۔ اور جناب رسالت ماں موسیٰ کا حشر دیکھ چکے تھے فرش زمین پر، کہ اللہ نے ڈانٹ دیا تھا نا جناب موسیٰ کو، خبردار موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وادی طویٰ ہے، وادی مقدس ہے۔ تو زمین پر حال دیکھ چکے، اللہ نے کہا قریب آؤ، حضور جوتیاں دیکھنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اور ہے، اللہ نے کہا موسیٰ اور ہے، فخر موسیٰ۔ اے میرے حبیب، ہم جوتیوں سہیت آپ کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ میرے عرش کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ وجود محمد سے بھی ہم مزین ہوئے، محمد کی جوتی سے بھی ہم مزین ہوئے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کتنا ٹائم لو بھائی، ہو گیا ماشاء اللہ، 2-3 منٹ اور ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اب کہیں اور بھی جانا ہے، نہیں تو پھر معاملہ معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، آپ سمجھ رہے نا، یہ تو ذکر ایسا ہے، دل بڑھ رہا ہے، پڑھتے رہیے، اچھا، اور وہاں بڑھتے رہیے، صلوات تو پڑھیے محمد اچھا، اللہ مولا سلامت رکھے، اللہ دبیر بھائی اور ہمارے شکیل بھائی، اللہ ان لوگوں کو سب کو ہمیشہ سلامت رکھے بھائی۔ اور پہلا بھی دیکھو لیا ہے انہوں نے، اور مجھ جیسے ناچیز کو بلا لیا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں حاضر گزار ہو گیا ہوں۔ حضور یہی بات ہے، آپ دیکھیں، بس ایک لمحہ عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے تقدیریں بنانے والوں نے تو بہت سونے تقدیر بنائی ہے، مگر حضرت سلمان فارسی کا ایک الگ ہی انداز تھا تقدیر بنانے کا۔ جی صاحب، کیا انداز تھا؟ یہ داڑھی کے بال ہم لوگ کٹوا دیا کرتے ہیں، 15-20 دن جب ہوتے ہیں تو داڑھی کے بال کٹوا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن واہ مودت سلمان کی، سلمان نے اس داڑھی کے بالوں کو بھی بیکار جانے نہ دیا۔ جب نبی دروازے سیدہ پہ سلام کرنے آیا کرتے تھے تو سلمان دیکھتے تھے چپکے سے نبی کے، جی کیونکہ سیدہ 2 قدم آتی تھی، بابا کے ہاتھ چومتی تھی، اور جب اس کے بعد حضور مسجد میں جاتے تھے، صلوات پڑھیے صاحبان ولا، صاحبان ذوق تشریف فرمائے، اس لیے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے نزدیک بیکار ہے، منیت میں سلمان یوں ہی داخل نہیں ہو گئے، اور دہلیز سیدہ کے سب سے زیادہ پرستار سلمان نکلے۔ صحابیوں میں اتنا وفادار صحابی کوئی نہیں نظر آتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جتنا صحابی سلمان، اور کنیزوں میں اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی کیا؟ ماشاءاللہ، جناب فضہ کا کوئی جواب، تبھی تو قمبر کو گھور کے کہا تھا، قمبر آنکھیں ٹیڑھی کر کے مجھ سے بات نہ کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ علی تمہیں مخلوق والا چہرہ دکھاتے ہیں، جملہ سنیے، علی تمہیں مخلوق والا چہرہ دکھاتے ہیں،
اور ہمیں چہرہ وہ دکھاتے جو بطول کو چہرہ دکھاتے ہیں. واہ 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 یہ ہے فضا، یہ ہے فضا، اس کو کہتے ہیں فضا. کوئی گزر رہا ہے، ابو ذر نے پوچھا سلمان یہ در سیدہ پر جاروب کشی کیوں کرتے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے ابھی نبی سلام کرنے کر کے گئے، بی بی باہر نکلی تھی، اس کے نقش قدم زمین پر ہو گئے، اس کے نقش قدم زمین پر ہو گئے، تو امکان اس بات کا ہے کہ کہیں نامحرم کے قدم سیدہ کے نقش قدمی عصمت پہ نہ پڑنے پائیں. سلمان نے اپنی لائف کا وظیفہ بنا لیا تھا اور انہی کو میں مٹایا کرتے تھے، گھٹنے جھکا کے کوہنیاں لگا کے زمین پر اپنی داڑھی کے بال سے وہ صاف کیا کرتے تھے کہ کہیں کسی نامحرم کے قدم بی بی کے نقش قدم پر نہ پڑ جائیں. آپ نے اتنی عظمت آپ دیکھیں حضور، مطلب چالو ہو رہا ہے معاملہ، لیکن 2 جملے عرض کر دوں بات مسلسل ہو جائے. تو پھر دوسرے نے دیکھا، پھر ہر انسان سے الگ جواب دیا ہے سلمان نے، ہر انسان کو الگ جواب دیا ہے سلمان نے. ایک صاحب گزرے، سلمان کیا کر رہے ہو؟ اچھا پتہ نہیں ہے، اپنی داڑھی کو اس نورانی ڈیوڑی پر اپنے نور سے بھر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنی داڑھی کو اس نورانی ڈیوڑی پر نور سے بھر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ پھر 2 لوگ گزرے، سلمان ارے تو شہزاد شیراز کا شہزادہ تھا، تیرا باپ بھی شہزادہ تھا، تیرا باپ بھی بادشاہ تھا، تیرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر کی کمی نہیں تھی، اور یہاں مرغا بن کے دہلیز جھاڑ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے سلمان نے کمر کو سیدھا کیا، پیشانی اوپر کی، کہ تم جانتے نہیں اس دہلیز کو؟ جہاں ہم تھے، بھئی جملہ سنبھالیے، جہاں ہم تھے وہاں والے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور اب میں یہاں آ گیا ہوں ستارے اس ڈیوڑھی کی عبادت کرتے ہیں. آپ سوچئے ستارے اس ڈیوڑھی پر اترتے ہیں، اس ڈیوڑھی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ستارے اس ڈیوڑھی کا وظیفہ پڑھتے ہیں. اچھا کسی نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، ستارے زہرہ نے تو پڑھا ہے نا. جس دن سے ستارے زہرہ نے جی اس ڈیوڑھی کی بزرگی کا کلمہ پڑھا، اسی دن سے تمام ستاروں میں وہ ستارہ اکلوتا عزت مآب ستارہ ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے. جس نے بھی اس جوڑی کی عظمت کو سراہا وہ انسان کائنات میں اکلوتا ہو گیا، عزت والا ہو گیا. چاہے سلمان ہو، چاہے ابو ذر ہو، چاہے بی بی فضہ ہو، چاہے حضرت قمبر ہو، چاہے ام سلمہ ہو، چاہے اور بھی اس کے علاوہ بہت سے کردار ہیں، اب وقت نہیں رہا. تو عزیزوں آپ دیکھیں اتنی عظمتوں کے باوجود بھی آپ دیکھیں جیسے حضور کی آنکھ بند ہوئی، بی بی سیدہ کے پہلو پر جلتا دروازہ گرا دیا گیا اور محسن کی شہادت واقع ہو گئی. مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. باب ادا جی ایک یہودی گزر رہا تھا، روایتوں میں ملتا ہے ایک یہودی گزر رہا تھا اور یہ لا شناس مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، اللہ در سیدہ کے جلانے والے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارباب عذاب اللہ کی ان پر لعنت ہو، فرشتوں کی ان پر لعنت ہو، پوری مخلوق کی ان پر لعنت ہو جنہوں نے در سیدہ کو جلایا ہے. ارباب عذاب روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ مولا علی کے گلے میں رسن جب ڈالی گئی لوگ کشا کشا کھینچ رہے تھے تو ایک یہودی ادھر سے گزر رہا تھا، ایک یہودی ادھر سے حسین گزر رہا تھا، کھڑا ہو گیا، پہچان لیا، پہچاننے کے بعد قریب آیا، قریب آ کے پوچھتا ارے کیا تو وہی علی ہے جو خیبر میں تھا؟ کیا تو وہی علی ہے جو خیبر میں تھا؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. میرے مولا نے فرمایا ہاں بھائی میں وہی علی ہوں
کیا تو وہی علی ہے جس نے انگلیوں پہ در خیبر اٹھا لیا تھا؟ ہاں میں وہی علی ہوں۔ بس تو پوچھتا یہ ہے کہ وہاں تو آپ نے 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھا لیا تھا، اور یہاں یہ ٹکے 2 ٹکے کے لوگ آپ کے گلے میں رسی ڈالے ہوئے ہیں اور آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ جملہ سنیے، پر جملہ جو میرے مولا نے کہا بڑا معجزاتی جملہ ہے، خدا کی قسم اگر اس سے لو تک پہنچ گیا تو بڑے کام کا جملہ کہا جائے گا۔ مولا نے فرمایا اے بھائی یہودی، جو تو نے خیبر میں مجھے دیکھا تھا، جو در خیبر میرے ہاتھوں پہ تھا، انگلیوں پہ تھا، وہ بھی اللہ کی مشیت کا نمونہ تھا، اور جو گلے میں رسن علی ڈلوائے ہیں یہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ ارے یہ سن کے یہودی علی کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا میرے مولا ابھی تک میں تجھ سے الگ تھا، اپنی ولایت کا مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ اللہ علی کی ولایت کا دوسرے کلمہ پڑھ کے اللہ اپنے ہو گئے، مگر جو اپنے تھے وہ کل بھی غیر تھے اور آج تک بھی غیر ہے۔ روایت بتاتی ہے بی بی سیدہ کے پہلو پر جلتا دروازہ گرانے والے چلے گئے، مگر سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اب روایت بتاتی ہے کہ 75 یا 90 دن سیدہ اب صحیح چل نہیں پاتی۔ اب جو چلتی ہے تو یا حسن کا سہارا لیتی ہے۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں روایت بتاتی ہے اب جو چلتی ہیں تو یا ام ایمن کا سہارا لیتی ہے۔ اللہ دربار میں جب گئی ہے تو ام ایمن کے سہارے سے گئی، 6 گھنٹے جو دربار میں کھڑی رہی تو روایت بتاتی ہے ادھر سے جو بدآخری جملہ، آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ روایت بتاتی ادھر سے مولا علی، مولا حسن، بی بی زینب گھر میں تھی، مولا علی، مولا حسن اور حسین اور ام ایمن، یہ 4 لوگ اور 5 جناب سیدہ دربار میں جب گئی تھی، ادھر سے جب گئی تھی سیدہ کے سر کے بال کالے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ادھر سے جب سیدہ گئی ہے تو سر کے بال کالے تھے۔ اب جو 6 گھنٹے کے بعد گھر میں واپس آئی ہے تو قدم نہیں اٹھ رہے تھے، سر کے بال سفید تھے۔ زینب ماں سے لپٹ گئی، اماں ارے جب آپ ادھر سے گئی تھی سر کے بال کالے تھے، اب سفید کیسے؟ کہا بیٹا 6 گھنٹے کا کھڑا ہونا مجھے نہیں رلاتا، میرے آنکھوں کے سامنے دوسرے خلیفہ نے میرے بابا کے ہاتھوں کی جو تحریر پھاڑی اور زمین پر پامال کی، اے بیٹی زینب میں روتے روتے اسی میں کمزور ہو گئی اور اسی عالم میں زہرا دنیا سے رخ۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی۔ اے بابا مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر دنوں پر پڑھتے تو دن مثل سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ بانی مجلس و ارکان مجلس کو صحت و سلامتی کی دولت سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما، برکتوں نعمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اس سرزمین کے اوپر اپنی رضایت عنایت فرما۔ اے اللہ معصومین کا آنا جانا مقرر فرما۔ اے اللہ جتنے بھی رہنے والے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ سب کو محبت اہل بیت اور محبت امام زمان اور ہم سب کو سچا امام زمان سپاہی مولا امام حسین علیہ السلام سچا عزادار ہم سب بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مقدس مقامات کی حفاظت فرما، علماء کرام راج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اور جو دوسری طاقتیں ہیں صہیونی طاقت یہودی طاقت جتنی ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، جو زیارات سے محروم ہیں ان کو مشرف و موفق فرما۔
اور اس قیام مجلس ایصال ثواب سے یا مثلاً ایام ہدایہ فاطمیہ سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو اس مجلس سے راضی و خوشنود فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مومن سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ایثار حسین ابن انصار حسین، مرحومہ کاظمہ بیبی بنت ارشاد حسین، مرحومہ عباسی بیگم بنت ایثار حسین، مرحومہ شہناز بیگم بنت ایثار حسین اور جمیع مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں اسپیکر پر دو۔ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یہ فضا پکاری بتائیں بی بی ہے کمی کے پاتی میں پاتی کتاتی ماں ہوتی ہے، ماں ہے میں بھولی نہ کا گھر چلانا، وہ وقت میں تو فریضے نبھانا، وہ چاکی چلانا، وہ چولہا چلانا، مگر آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن ہے مجھے معافی تو کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں ہے وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینا، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا ہے، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی، ماں ہوتی ہے، ماں ضرور شرط ہے بھائی۔ ہے، ماں وہ پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، ہے میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی، ہے سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگاؤں وہ روٹھے مناؤں، ہے مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بی بی وہ در جب اٹھایا تھا میں نے
ہے شکستہ ہے پہلو، یہ دیکھا تھا میں نے وہ جب آپ سے حال پوچھا تھا میں نے، نہ غم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ، نہ غم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ، تھی یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا ماں، ماں ہوتی ہے ماں، ماں ہوتی ہے ماں، ماں ہوتی ہے۔ کہاروں کے فضا نے شاہزادی وہ چھپ چھپ کے روتا ہے غربت پہ ماں کی، ارے نشان انگلیوں کے ہیں چہرے پہ ابھی، جنازے پہ آ کے وہ چہرہ جو دیکھیں بے پردہ لیں جائیں گی بازار، ماں، ماں ہوتی ہے ماں، ماں ہوتی ہے۔ یہ فضا پکاری بتائیں بی بی، کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی، ماں، ماں ہوتی ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا تب جا کے میں نے یہ جانا، وہ ہاتھ زخمی پھر بھی تھپا کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے
اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین